ناسا کا سب سے بڑا کامیاب مشن جس کی وجہ سے پہلی بار انسان نے چاند پر قدم رکھے۔ ناسا کے اپولو 11 مشن کے علاوہ 10 اپولو مشنز کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان 10 اپولو مشنز کو لانچ کیا گیا تھا یا نہیں؟ اگر کیا گیا تھا تو ان میں بیٹھے ایسٹروناٹ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ناسا نے اپولو 11 مشن کے لیے نیل آرمسٹرانگ کو ہی کیوں کمانڈر بنا کر بھیجا تھا؟ ناسا کے مون لینڈنگ مشن کی کتنی حقیقت ہے یا یہ صرف اسٹوڈیو میں شوٹ کیا گیا ڈرامہ تھا؟ ایسے ہی الجھا دینے والے سوال جن کا جواب میں آپ کو آج اس ویڈیو میں دوں گا۔ ناظرین، بات ہے 1969 کی، جب دوپہر کے 1:32 بج رہے تھے۔ اس وقت اپولو 11 کو چاند کے سفر کے لیے لانچ کیا جاتا ہے۔ اپولو 11 کی کمانڈ نیل آرمسٹرانگ کو دی جاتی ہے۔ نیل آرمسٹرانگ ایک تجربہ کار پائلٹ تھا۔ انہوں نے کئی جدید طیارے اور خلائی جہاز اڑائے تھے، جن میں X-15 جیسے سپر سونک طیارے شامل تھے۔ ان کے علاوہ 1966 میں جیمنی 8 مشن کی قیادت کی تھی۔ جیمنی 8 مشن میں ایک سنگین حادثہ پیش آیا، لیکن نیل آرمسٹرانگ نے بڑی مہارت کے ساتھ جہاز کو کنٹرول کرکے کامیابی سے واپس لایا۔ اتنی مہارت رکھنے کی وجہ سے اسے اپولو 11 کا کمانڈر بنا کر بھیجا گیا۔ نیل آرمسٹرانگ کے ساتھ 2 اور ساتھی بھی بھیجے گئے تھے، بز آلڈرن اور مائیکل کولنز۔ چاند پر ریکارڈ کی گئی ویڈیو میں تو صرف نیل آرمسٹرانگ اور بز آلڈرن دکھائی دیتے ہیں، تو مائیکل کولنز کا نام ان دونوں کے ساتھ کیوں آتا ہے؟ اس کے پیچھے بڑا زبردست ریزن ہے جو میں آپ کو ویڈیو میں آگے بتاؤں گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اپولو 11 مشن کے علاوہ 10 اور اپولو مشنز کے بارے میں۔ اپولو 11 سے پہلے اپولو 1 سے اپولو 10 مشنز کا مقصد چاند پر انسانی لینڈنگ کے لیے تیاری اور ٹیسٹ کرنا تھا۔ ناسا نے ان مشنز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چاند پر پہنچنے کے لیے بنایا تھا۔ ہر مشن کا ایک خاص مقصد تھا جو کہ چاند پر سیفلی لینڈنگ اور واپس آنے کے لیے ضروری تھا۔ اپولو 1 کو 1967 میں ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ یہ ایک گراؤنڈ ٹیسٹ مشن تھا، مگر لانچ سے پہلے ہی ایک فائر ایکسیڈنٹ میں 3 ایسٹروناٹس کی موت ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے ناسا نے سیفلی میئرز اور اسپیس کرافٹ ڈیزائن کو بہتر بنایا۔ اس حادثے کے بعد باقی اپولو مشنز کو سیفلی ٹیسٹ کیا گیا تاکہ باقی ایسٹروناٹ کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ ان تمام مشنز کا مقصد اپولو 11 کو سیفلی زمین کے آربٹ سے نکال کر چاند تک پہنچانا تھا، جس میں نیل آرمسٹرانگ اور بز آلڈرن نے چاند پر قدم رکھا۔ ناسا نے ہر اسٹیپ کو ڈیٹیل میں ٹیسٹ کیا تاکہ کوئی بھی ان ایکسپیکٹڈ پرابلم نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں اپولو 11 کو لانچ کرنے کے بارے میں۔ اپولو 11 کو سیٹرن وی راکٹ سے 16 جولائی 1969 کو فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے لانچ کیا گیا۔ سیٹرن وی راکٹ 3 اسٹیج پر مبنی تھا۔ ہر اسٹیج کا اپنا فیول تھا جو ختم ہونے پر وہ اسٹیج راکٹ سے الگ ہو جانا تھا۔ پہلا اسٹیج راکٹ کو زمین سے اوپر لفٹ کرنے کے لیے تھا۔ اس کا فیول ختم ہو جانے پر یہ راکٹ سے الگ ہو جانا تھا۔ دوسرا اسٹیج راکٹ کو آربٹ میں پہنچانے کے لیے تھا۔ تیسرا اسٹیج اپولو اسپیس کرافٹ کو چاند تک بھیجنے کے لیے تھا۔ پہلے اپولو 11 کو زمین کے 190 کلومیٹر اونچے آربٹ میں ڈالا گیا۔ جب سب کچھ ٹھیک رہا تو تیسرے اسٹیج راکٹ کو دوبارہ فائر کیا گیا، جو اپولو 11 کو چاند کی طرف دھکیلنے کے لیے استعمال ہوا۔ چاند کے آربٹ میں پہنچنے کے بعد راکٹ کے تیسرے اسٹیج کے بھی 2 حصے ہونے تھے: کمانڈ ماڈیول اور لونر ماڈیول۔ کمانڈ ماڈیول کو چاند کے آربٹ میں ہی کنٹرول کرنا تھا اور لونر ماڈیول کو چاند پر لینڈ کروانا تھا۔ مشن کمپلیٹ ہونے کے بعد لونر ماڈیول کو واپس کمانڈ ماڈیول سے ملنا تھا۔ کمانڈ ماڈیول کو کنٹرول کرنے والا مائیکل کولنز تھا اور لونر ماڈیول میں نیل آرمسٹرانگ اور بز آلڈرن تھے۔ اس وجہ سے چاند پر ریکارڈ کی گئی ویڈیو میں مائیکل کولنز ان کے ساتھ دکھائی نہیں دیتے۔ چاند پر صرف نیل آرمسٹرانگ اور بز آلڈرن نے قدم رکھے تھے، کیونکہ جو مائیکل کولنز نے کمانڈ ماڈیول کو کنٹرول کیا ہوا تھا، اس کی مدد سے لونر ماڈیول کو سیفلی زمین پر واپس لینڈ کروانا تھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں مون لینڈنگ کی حقیقت کے بارے میں۔ مون لینڈنگ کی بھیجی گئی ویڈیوز میں کئی عجیب چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں، جن کو لے کر لوگوں کے کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ چاند پر ہوا نہیں ہوتی،
پھر بھی جھنڈا ہل کیوں رہا تھا؟ اس کا جواب ناسا یہ دیتی ہے کہ جھنڈا ایک خاص میٹل روڈ کی وجہ سے سیدھا کھڑا تھا۔ ناظرین، عام جھنڈوں میں ایک ورٹیکل روڈ لگائی جاتی ہے اور پھر ہوا کی وجہ سے ہلتا رہتا ہے، مگر چاند پر ہوا نہ ہونے کی وجہ سے اس جھنڈے میں دو روڈز لگائی گئی تھی، ایک ورٹیکل اور دوسری ہاریزونٹل لگائی گئی تھی۔ دو روڈز لگانے کی وجہ سے جھنڈے کو اسٹیبل رکھنا تھا۔ لگاتے وقت ایسی بناوٹ ہونے کی وجہ سے جھنڈا ہل رہا تھا، لیکن لگا دینے کے بعد جھنڈا اسٹیبل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ آسمان میں ایک بھی ستارہ نظر نہیں آتا۔ اس کا جواب ناسا یہ دیتی ہے کہ اس وقت دن تھا، سورج کی روشنی کی وجہ سے ویڈیو میں ستارے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن ناظرین، سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ یہ مشن حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ سوویت یونین کی تصدیق۔ اس زمانے میں امریکہ اور سوویت یونین اسپیس ریس میں ایک دوسرے کو ہرانے میں لگی ہوئی تھی۔ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو سوویت یونین فوراً ایکسپوز کر دیتا۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو تھی اپولو 11 مون لینڈنگ مشن کے بارے میں۔ ایسی ہی امیزنگ انفارمیشن کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔